السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو قصص الانبیاء میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ہم جس نبی کا قصہ سننے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اول العظم رسولوں اور نبیوں میں سے تھے۔ ان کا لقب کلیم اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر ان سے براہ راست کلام فرمایا تھا۔ فرعون مصر کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام کتبیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے تمام درباری کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ سے مصری تباہ برباد ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ آئندہ سے بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا، جو لڑکا ہوگا، تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ لڑکوں کے قتل کے اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ اب دوسروں کی طرح ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ لکڑی کا ایک صندوق بنوائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ کام کرتے ہوئے ایک ماں کے طور پر وہ غمگین تو بہت ہوئیں، تاہم انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو محفوظ رکھے گا۔ یہ صندوق بہتے بہتے ایک جگہ دریا کے کنارے جا اٹکا۔ یہ جگہ فرعون کے محل کے قریب تھی۔ فرعون کی بیوی نے کسی ملازم کو بلوا کر صندوق اوپر لے لانے کو کہا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں ایک پیارے سے بچے کو سامنے پا کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے محروم رکھا تھا، اس لیے اس نے شوہر سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر پال لیتے ہیں۔ وہ راضی ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں پرورش پانے لگے۔ تاہم اللہ نے اپنی خاص تدبیر سے بھی یہ کیا کہ اس بچے کو دودھ پلوانے کے لیے اس کی حقیقی ماں کی خدمات حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھی صحت، وافر جسمانی قوت اور بے بہا عقل و دانشمندی عطا کی تھی۔ کمزور اور مظلوم لوگ اپنی حفاظت اور انصاف کے لیے ان کے پاس رجوع کرتے تھے۔ ایک روز ایک مصری باشندہ ایک اسرائیلی کو شدید مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو اسرائیلی نے ان سے فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ہٹانے کے لیے ایک زوردار مکے سے کام لیا، جس کی تاب نہ لا کر وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک انسان کی موت واقع ہو جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد بہت ہی زیادہ افسردہ تھے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک مصری کے قتل کی سزا موت ہے اور اس دور کی نسل یعنی پرست عدالتیں موسیٰ علیہ السلام سے کسی طرح کی صفائی بھی قبول نہیں کریں گی اور نہ حالات ہی کا یعنی تجزیہ کریں گی۔ اس پر وہ بہت خوفزدہ ہوئے اور ایک شخص کے مشورے سے شہر چھوڑ دیا، کیونکہ دربار کے سرداروں نے ان کے قتل کا مشورہ کر لیا تھا اور یہ سارا واقعہ سازش کے تحت کرایا گیا تھا، اور اسرائیلی اس سازش کا ایک حصہ تھے کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر ایک دوسرے ملک میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔
آپ پانی پینے کے لیے ایک کنویں پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ گٹریے اپنی بھیڑ بکریوں کو چشمے سے پانی پلوا رہے تھے اور دو نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو دوسروں کی بکریوں سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور انہیں اپنی بکریوں کی باری پر پانی پلوانے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی بکریوں کو اچھے طریقے سے پانی پلوا دیا۔ لڑکیوں نے جب واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ قصہ بتایا تو اپنی جلدی گھر لوٹ آنے کی وجہ بھی انہوں نے بتائی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام جو خود ایک نبی تھے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بچیوں کو بھیجا کہ وہ اس اجنبی کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے تو ان کے ایک صاحبزادی نے والد کو یہ بھی تجویز دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیں کیونکہ وہ مضبوط اور قابل اعتماد ہیں۔ والد کو یہ تجویز پیش آئی کہ پسند آ گئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ وہ ان کے پاس رہیں۔ وہ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ بھی اس شرط پر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے کہ وہ 8 سال تک ان کی بکریاں چرائیں کیونکہ بیٹیاں بکریاں نہیں چرا سکتیں اور خود شعیب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے۔ اگر 10 سال تک یہ کام کرتے رہیں تو وہ ان کا ایک احسان ہوگا۔ یہ تجویز موسیٰ علیہ السلام کو نہایت مناسب لگی، چنانچہ ان کی شادی ہو گئی اور وہ 10 سال اپنے سسر کی خدمت کرتے رہے۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سمیت مدین میں روانہ ہوئے۔ وہ جنوبی صحرا میں سے ہوتے ہوئے مصر کی طرف واپس چل پڑے تاکہ اپنے خاندان سے جا ملیں۔ رات انتہائی سرد اور اندھیری تھی، وہ راستہ بھول گئے۔ انہیں جلد ہی کچھ فاصلے پر کوہ طور کی سمت میں آگ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں تاکہ میں جا کر جلتی ہوئی آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کسی سے راستے کی اطلاع حاصل کروں۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو انہیں وادی کے دائیں کنارے مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، بلا شبہ میں اللہ ہی ہوں، سب جہانوں کا رب۔ وہاں اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور 2 عظیم الشان معجزے بھی دیے۔ ایک یہ کہ ان کے پاس جو عصا لاٹھی تھی وہ زمین پر پھینکنے سے ایک بہت بڑا حقیقی اژدہا بن جائے گا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر جب باہر نکالیں گے تو وہ سفید روشن ہو جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اسے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اسے یہ بھی کہیں کہ بنی اسرائیل کو جنہیں زبردستی غلام بنا لیا گیا تھا وہاں سے چلے جانے کی اجازت دیں۔ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ کی نشانیاں معجزے دکھا کر اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے نہایت تکبر کے ساتھ اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ بھی اپنے جادوگروں کو بلا کر ایسے شعبدے بازی دکھائے گا، لہٰذا تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرنا، اور صاف میدان میں مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا اور اسے کہا کہ تہوار کے روز مقابلہ کرا دیں اور جتنے آدمی چاہیں اکٹھے کر لیں۔ چنانچہ فرعون نے پوری سلطنت سے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی تاکہ اس کی بادشاہت کی شان ظاہر ہو۔ مقررہ وقت پر درباری جادوگر آئے اور اپنا جیلی تماشا دکھایا، لیکن حضرت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جھوٹ موٹ کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ فرعون کے جادوگر ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اس معجزے نے ان کے تماشے کی جیل سازی کا پول کھول دیا تو جادوگروں نے دل سے شکست تسلیم کر لی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق رب کائنات پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔
کچھ عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قدر ممکن ہو سکا دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف چل دیں۔ وہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہیں پیچھے سے فرعونی لشکر تعقب کرتا ہوا نظر آیا۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ اللہ فرعون اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دریا پر اپنا عصا ماریں۔ عصا کی ضرب لگتے ہی دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح تھم کر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ اہل ایمان اس طرح بننے والے راستے سے ہوتے ہوئے پار چلے گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت اس راستے میں داخل ہو گیا۔ جب یہ سب درمیان میں پہنچے تو دریا اپنی اصل شکل میں آ گیا اور فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں کو اس ظالم شر سے بچا لیا۔ پیارے بچوں، آج ہمیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی قصے میں کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام اور فرعون کا بھی سن چکے ہوئے تھے۔ آج ہم نے مکمل اس کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔